بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 30 پڑھیں گے۔ جہنم انسان کے اعمال کا نتیجہ۔ اے بیچارے انسان، جہنم اور عالم ملکوت و قیامت کے متعدد عذاب خود تیرے اعمال و اخلاق کے سبب ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں اپنے لیے ذلت و عذاب مول لے چکا ہو اور لے رہے ہو۔ تم اپنے پاؤں پر چل کر جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو۔ تم اپنے عمل سے خود ہی جہنم تیار کر رہے ہو۔ جہنم تیرے باطنی غلط اعمال کے علاوہ کچھ نہیں۔ برزخ، قبر اور قیامت کی تاریکیاں اور ہولناک مناظر بنی نوع انسان کے اخلاق فاسدہ اور باطل عقائد کے تاریک سائے کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے اسے دیکھے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر بدی کرے گا اسے پائے گا۔ سورہ زلزلہ آیت نمبر 7 اور 8۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ آیت سب سے محکم آیت ہے۔ یہ آیت کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ اچھے اور برے اعمال بذات خود دکھائی دیں گے۔ یہ قول صحابی عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس دن ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اگر انسان کے اعمال نہ ہوتے، اگر ہمارے قبیح اعمال کی غیبی صورتیں نہ ہوتیں تو کوئی جہنم بھی نہ ہوتا، اور پورا عالم غیب ٹھنڈک اور سلامتی سے عبارت ہوتا۔ اس کے باوجود جہنم کا باطن اللہ کی رحمت اور لطف کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ گناہگار مومن کو نجات دینے اور انہیں ابدی کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آخری چارہ کار ہے، کیونکہ انسان کی پاک و پاکیزہ فطرت کے خمیر کی مثال خالص سونے کی طرح ہے، جسے ہم لوگ اپنی زندگی میں کھلونا بناتے اور تانبے وغیرہ سے مخلوط کر دیتے ہیں۔ اس سونے کو بھٹیوں اور پگھلانے والی آگ کے ذریعے دوبارہ خالص اور کھرا بنانے نیز ملاوٹوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نبوی ہے، لوگ سونے اور چاندی کے کانوں کی طرح کان ہیں۔ حدیث نبی مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539۔ پس جہنم ان لوگوں کے لیے غضب کی صورت میں ایک نعمت ہے جن کی فطرت مکمل طور پر محجوب نہ ہوئی ہو اور نہ ہی کفر و الحاد اور نفاق کی حد تک پہنچے ہوئے ہوں۔ خود بینی ابلیس کا سب سے بڑا لشکر۔ جان لو کہ انسان حب ذات، خود پسندی اور خود بینی کے باعث اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اور کبھی تو وہ اپنے اندر موجود عیوب و نقائص کو خوبی اور کمال خیال کرتا ہے۔ نفسانی صفات کے درمیان انسان اکثر اوقات غلط فہمی کا شکار رہتا ہے۔ بہت کم لوگ ان صفات کے درمیان صحیح اور غلط میں فرق رکھ سکتے ہیں۔ یہ خود فراموشی کی ایک صورت یا اس کا ایک مرحلہ ہے۔ خدا فراموشی کا نتیجہ ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اسی نقطے کی طرف یوں اشارہ ہوا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے نفسوں سے غافل بنا دیا اور وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ یہاں ہم اس نقطے کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتے۔ جن امور میں انسان فطرت کی محجوبیت کے باعث دھوکہ کھا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک طرف سے غرور اور باطل امیدوں نیز دوسری طرف سے برحق امید و اطمینان کے درمیان پہچان نہیں کر سکتا۔ صاف واضح ہے کہ خود فریبی شیطان کے بہت بڑے لشکروں میں شامل ہے۔ اس کے برخلاف امید و رجا کا تعلق عقل اور رحمان کے لشکروں سے ہے۔ یہ دونوں اسباب و آثار کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ امید اور خود فریبی کا سرچشمہ۔ امید و رجا کا سرچشمہ اللہ کی بے پایاں رحمت کا یقین نیز اس کے لامحدود فیوز کمال اور اسماء و صفات پر ایمان ہے۔ اس کے برعکس خود فریبی کا سب سے
خود فریبی کا سبب امر خداوندی کو اہمیت نہ دینا، عالم غیب سے نا آگاہی اور نفسانی صفات کے ملکوتی لوازم کی شناخت کا فقدان ہے۔ اس لحاظ سے ان دونوں کے آثار بھی مختلف ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کی لامحدود اور رحمت اور بے پایان نعمتوں کا شناسہ اور معتقد ہو، اس کے اندر امید اور رجا کی حالت پیدا ہوگی۔ یہ شناخت اور اعتقاد اسے تطہیر اعمال، تزکیہ اخلاق اور منع حقیقی کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص غرور میں مبتلا ہو، وہ شیطانی دام اور نفس امارہ کا شکار ہو کر حصول معرفت، اخلاق کریمہ کی تلاش اور اعمال صالحہ کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ اللہ سے امید اور رجا رکھنے والے اگرچہ ہر طریقے سے اوامر مولا کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے اعمال و احوال پر ہرگز تکیہ نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے رب کی عظمت کو درک کیا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ پروردگار کے سامنے ہر چیز حقیر اور ہر کمال بے قیمت ہے۔ اس کے جلال کبریائی کے آگے تمام اعمال صالح ایک پانی کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے یہ لوگ اس کی رحمت واسعہ اور لامحدود فیض پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس غرور گھمنڈ کے شکار لوگ ہر قسم کے کمالات سے محروم رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پست ترین حیوانوں کی صف میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت سے غافل اور روگرداں ہوتے ہیں۔ وہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا ارحم الراحمین ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ شیطان انہیں گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور سنگین واجبات کو ترک کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور انہیں اپنے گناہوں کی طرف توجہ کے لیے یہ بہانہ تراشنے کی تلقین کرتا ہے کہ خدا بڑا بخشنے والا ہے، حالانکہ اگر وہ اللہ کی عظمت کا ذرہ برابر بھی احساس رکھتے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کے سامنے اس کی نعمتوں کی مخالفت کرتے۔ یہ لوگ اللہ کی عظمت و بزرگی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی رحمت واسعہ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن ان کے افعال و اعمال اس شخص کے مناسب حال نہیں ہوتے جس کے دل میں عظمت پروردگار کا کوئی جلوہ ظاہر ہوا ہو یا اللہ کی رحمت واسعہ کی کوئی کرن اس کے دل میں ذو فشاں ہوئی ہو۔ یہ لوگ آخرت کے معاملے میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں اور اس لاپرواہی کو امید اور رجا کا نام دیتے ہیں۔ وہ اسے عظمت پروردگار پر بھروسہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف دنیاوی امور میں بڑی دلچسپی اور پھرتی کا مظاہرہ اور مال دنیا جمع کرنے میں کوئی دقیقہ ضائع نہیں کرتے۔ گویا اللہ تعالیٰ صرف آخرت اور اخروی امور کے بارے میں بڑا ہے اور دنیاوی امور میں اسے بڑائی حاصل نہیں ہے۔ یہ لوگ دنیاوی امور میں مکمل طور پر اپنے نفس اور لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے مکمل طور پر غفلت برتتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا نام بھی نہیں لیتے، لیکن اخروی امور کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ خود فریبی بیجا اور باطل توقعات کے علاوہ کچھ نہیں۔ خود فریبی اور رجا کے علامتیں۔ خلاصہ یہ کہ امید اور رجا رکھنے والے عمل سے پہلو تہی نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسروں سے زیادہ سنجیدہ اور سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ البتہ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ عمل کرنے کے باوجود صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت واسعہ پر بھی۔ لیکن غلط توقعات رکھنے والوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو بیج بوتے وقت لہو لعاب میں مشغول رہیں یا سستی کا مظاہرہ کریں اور یہ کہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے اور وہ بیج کے بغیر بھی فصل دے سکتا ہے۔ اس کے برخلاف امید و رجا کے حامل لوگوں کی مثال اس کسان کی طرح ہے جو مقررہ وقت پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، نیز مقررہ وقت پر بیج بوتے اور کھیتوں کو پانی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کھیتی کی نشوونما اور پیداوار میں اللہ کی مدد کے خواہاں ہوتے ہیں۔ وہ زرعی پیداوار کے حصول کو اللہ کی قدرت کا کرشمہ سمجھتے ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت دلائل و برہین سے ثابت ہے اور رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ جو لوگ عمل نہیں کرتے لیکن جزا و نتیجے کی توقع رکھتے ہیں وہ خود فریبی اور غلط توقعات کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں اور اپنے عمل کو کافی سمجھتے ہیں وہ خود بین ہیں، دراصل اپنے آپ سے غافل اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں لیکن اپنے عمل اور اپنے آپ کو معمولی خیال کرتے، نیز اللہ اور اس کی رحمت
کا سہارا لیتے ہیں وہی صاحبان رجا و امید ہیں۔ ان لوگوں کی یہ علامت ہے کہ وہ دنیا میں بھی غیر اللہ پر بھروسہ اور توکل نہیں کرتے، نیز وہ دیگر موجودات سے اپنی آنکھیں بھی مون لیتے ہیں اور صرف جمیل مطلق کے جمال پر نظر مرکوز رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور اطاعت موالات پہلو تہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی معرفت انہیں عمل پر آمادہ کرتی اور اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ احادیث شریف میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے، چنانچہ اصول کافی شریف میں ایک حدیث ہے جس کی سند امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ سے امید و رجا رکھتے ہیں، یہ لوگ مرتے دم تک اس روش پر باقی رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ غلط توقعات اور جھوٹی آرزوؤں کے شکار ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ اللہ سے امید و رجا نہیں رکھتے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کے حصول کی امید و رجا رکھے وہ اسے طلب کرتا ہے، اور جو شخص کسی چیز سے خوف کھائے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے، لیکن اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ وہ ہمارے چاہنے والے نہیں۔ کلینی کافی شریف میں امام صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ خائف اور راجی، امید اور رجا کا مالک نہ ہو، نیز وہ خوف و امید کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز پر عمل نہ کرے جس سے وہ خائف ہے، جس کی وہ امید رکھتا ہے۔ عمل پر بھروسہ نہ کرو۔ کافی شریف میں بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری خاطر عمل کرتے ہیں انہیں ان اعمال پر بھروسہ کرنا نہیں چاہیے جو میرا ثواب حاصل کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، کیونکہ وہ میری عبادت کی خاطر اپنی پوری زندگی صحیح و کوشش میں گزار دیں اور مشقت اٹھاتے رہیں، پھر بھی وہ اپنی عبادت میں میری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے اور میری عبادت کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ ان چیزوں میں جو وہ میرے پاس سے طلب کرتے ہیں، یعنی میرے پاس موجود عزت و مقام، میری جنتوں کی نعمتوں اور میرے جوار میں بلند و بالا درجات کے معاملے میں انہیں میری رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور میرے فضل و کرم کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ مجھ پر حسن ظن کے ذریعے اطمینان حاصل کریں، کیونکہ اس صورت میں میری رحمت انہیں حاصل ہوگی اور میرا کرم انہیں میری خوشیوں تک پہنچا دے گا اور میری مغفرت انہیں عفو و بخشش کا لباس پہنا دے گی، کیونکہ میں ہی خدائے رحمان و رحیم ہوں اور میں نے اپنے لیے یہی نام اختیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں مروی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اے عزیز، اب ذرا اپنا جائزہ لو، احوال نفس کے اسباب و ثمرات سے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو اور دیکھو کہ ہمارا تعلق کس گروہ سے ہے۔ دیکھو کیا اللہ کی بزرگی، رحمت کی عظمت، مغفرت کی وسعت اور عفو کی کثرت نے اس ذات مقدس سے ہماری امیدیں وابستہ کر دی ہیں، یا ہم شیطان اور باطنی توقعات کے شکار ہیں؟ کہیں ہم حق اور اس کی صفات جلال و جمال سے غافل تو نہیں ہوئے؟ کہیں ہم اخروی امور سے سہل انگاری تو نہیں برت رہے ہیں؟ خود فریبی انسان کے لیے سنگ راہ اور حجاب۔ عظیم اور منعم کا احترام ہر شخص کی فطرت میں شامل ہے۔ دنیا والے دنیاوی نعمتوں اور دنیاوی طاقت و شوکت کے حامل افراد کے سامنے ان کا احترام بجا لاتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں عظیم اور منعم سمجھتے ہیں، پس ان کی فطرت محجوبہ انہیں احترام کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اب اگر تمہارے دل میں اللہ کی عظمت، رحمت، خداوندی کی وسعت، نعمت و مغفرت کی کثرت، نیز عفو و درگزر کی عمومیت کا کوئی جلوہ موجود ہے تو تمہاری فطرت مخمورہ تمہیں اس کا احترام اور اس کی تعظیم کرنے کی دعوت دے گی، اور تم اس کی بارگاہ جو پوری کائنات سے عبارت ہے میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکو گے۔ بس یہ نافرمانیاں حجابوں کی وجہ سے ہیں اور یہ حجاب باطل توقعات کا سبب ہے۔ ہاں اے عزیزو، خواب گرہ سے بیدار ہو جاؤ اور ان شیطانی توقعات سے دور رہو کہ یہ خود فریبی انسان کو ابدی بربادی سے ہمکنار کر دیتی ہے اور سالکان راہ حق کے قافلے سے جدا کرتی ہے، نیز معرفت الہیہ کے حصول جو خدا والوں کی ٹھنڈک ہے سے محروم کر دیتی ہے۔
جان لو کہ خود فریبی و غفلت کی موجودگی میں نساء خداوندی، انبیاء کی دعوت اور اولیاء کے مواضع کا اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ خود فریبی ان سب کی بنیادوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ نفس اور شیطان کے سخت ترین حربوں میں سے ایک یہ کہ وہ انسان کو اپنی اور اپنے عیوب کی شناخت سے روکتا ہے اور اسے خود فراموشی سے دوچار کر دیتا ہے۔ روحانی علاج کرنے والے ان لوگوں کے علاج سے عاجز ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اس وقت تک بیدار ہوتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور اصلاح کی کوئی راہ باقی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرا جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا، جبکہ وہ غفلت اور بے ایمانی کی حالت میں پڑے ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 39۔ خوف کے اقسام اور مختلف درجات۔ یاد رہے کہ عبادت کرنے والوں کے درجات سالکان راہ حق کے مراتب اور معرفت کے درجات میں اختلاف کے تناسب سے خوف کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کا خوف پہلا درجہ، خوف کا پہلا درجہ عذاب اور عقاب خداوندی کا خوف ہے۔ یہ عام لوگوں کا خوف ہے۔ اکثر خائفین کا خوف اسی درجے سے تعلق رکھتا ہے۔ ثواب خداوندی اور اخروی نعمتوں سے محرومی کا خوف بھی اس درجے کے خوف سے ملحق ہے۔ اس درجے کے خوف کو خوف خداوندی محسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس خوف کے تحت بجا لائی جانے والی عبادتوں کو خالص عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ احادیث شریفہ میں اس قسم کی عبادت کو غلاموں کی عبادت کہا گیا ہے۔ انسان جب تک نفس کا اسیر، خواہشات نفسانی کا غلام، خود بین اور خود سر ہو، یعنی نفسانی رنگ کا شیطانی رنگ ہے، اس پر غالب ہو، اس وقت تک نہ اس کی عبادت و عبودیت اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، اس کا خوف خداوندی اور نہ اس کی رجا اللہ سے مربوط ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے تمام ظاہری و باطنی اور جسمانی و قلبی اعمال نفسانی ہیں اور نفسانی و شیطانی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ خاص لوگوں کا خوف۔ دوسرا درجہ یہ خواص کا خوف ہے جو عقاب کا خوف ہے۔ یہ لوگ اس بات سے خائف ہیں کہ کہیں وہ مولا کی بارگاہ سے دور نیز اس کے عقاب اور بے توجہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ لوگ مادی لذتوں اور حیوانی خواہشات سے دور تو ہوتے ہیں، لیکن روحانی لذت کا ان کے اندر ذائقہ پایا جاتا ہے، اور جب یہ خواہش ان کے اندر ہوگی، نفسانی رنگ اور شیطانی ڈھنگ سے خالص اور خالی نہیں ہے۔ اگر عبادت و عبودیت کا یہ مقصد ہو تو اللہ کا وہ دین جسے ہر قسم کی ملاوٹ سے خالص ہونا چاہیے موجود نہ رہے گا۔ آگاہ رہو کہ خالص دین اللہ کا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ خاص الخاص لوگوں کا خوف۔ تیسرا درجہ یہ خاص الخاص لوگوں کا خوف ہے۔ یہ محجوبیت کا خوف ہے۔ ان لوگوں کی نظر نعمتوں پر نہیں ہوتی، شوق ملاقات اور اس کی لذت انہیں دونوں جہانوں سے غافل رکھتی ہے، لیکن جب تک نفس اور ذات کا احساس موجود ہو اور شوق شہود ہو، حضور کو اللہ کی محبت اور حقیقی اخلاص سے محسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ یہ مقام خود ایک عظیم اور بلند مقام ہے جس تک رسائی سوائے خالص صاحبان معرفت کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم جیسے محجوب لوگوں کا دست طمع اس مقام بلکہ اس سے کمتر مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اولیاء کا خوف۔ چوتھا درجہ یہ ان اولیاء اللہ کا خوف ہے جو انانیت اور اپنی ذات کی طرف توجہ سے منزہ اور اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 138۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صاف و شفاف دلوں پر ظاہر ہونے والے جمالی و اجلالی جلووں کے باعث خوف اور رہبت کے حامل ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ ہر جمال کے اندر ایک جلال اور عظمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جلوہ جمال سے خوف اور رہبت حاصل ہوتی ہے۔ عظمت کا یہ خوف مجموعی طور پر 3 مراتب سے زائد ہے، کیونکہ خوف افعالی، اسماعی اور ذاتی جلوے سے حاصل ہوتا ہے۔ ان سب کی تفصیل بیان کرنے کی ان اوراق میں گنجائش نہیں۔ حقیقی خوف اور رہبت اسی آخری چوتھے درجے سے عبارت ہے جس میں نفسانیت، انانیت اور اپنی ذات کی طرف توجہ کار فرما نہیں ہوتی۔ خوف و رہبت کے ان درجات میں سے ہر ایک کے مقابلے میں جرأت اور گستاخی کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ خوف کے پہلے درجے خوف عذاب کے مقابلے میں گناہوں کی جرأت کا درجہ آتا ہے۔
خوف کے دوسرے درجے کے مقابلے میں غلطیوں اور لرزشوں کی جرت، اور تیسرے درجے کے مقابلے میں اپنی مرضی سے حجابوں کے اندر وارد ہونے کی جرت، اور چوتھے درجے کے مقابلے میں ذات و صفات و افعال کے لحاظ سے خود بینی اور نفسانی و شیطانی رنگ اختیار کرنے کی جرت کے درجے آتے ہیں۔ عظیم ہستیوں کی تعظیم اور ان سے مرعوب ہونا فطرت کا حصہ۔ یاد رہے کہ تمام بنی نوع انسان کی فطرت میں شامل امور میں سے ایک یہ کہ انسان اپنے سے زیادہ عظیم کی تعظیم کرتا اور اس سے خوف کھاتا ہے۔ اگر تمام انسانوں کے دلوں کا جائزہ لیا جائے تو اس کے اندر یہی جذبہ نظر آئے گا۔ ممکن ہے کہ عظیم کی شناخت اور اس کے حقیقی مصادیق میں اختلاف ہو، لیکن اصل جذبے کی موجودگی ہر جگہ یکساں ہے۔ صاحبان اقتدار، سلاطین اور ڈکٹیٹروں کا خوف جو دلوں میں ہوتا ہے، اگرچہ ان میں سے کسی ضرر کا خطرہ نہ بھی ہو، تو وہ عظیم کی تعظیم کرنے کا فطری جذبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عادل بادشاہ کے سامنے وہ لوگ بھی جو کسی قسم کی نافرمانی اور سرکشی کے مرتکب نہ ہوں، حقیر، مرعوب اور خائف ہوتے ہیں۔ جو لوگ کسی عالم کی عظمت و بزرگی سے واقف ہوں، وہ فطری طور پر اس سے خائف و مرعوب ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مکمل طور پر ان سے بے خوف ہوں۔ عظمت خداوندی کا خوف۔ اگر ہم جیسے محجوب لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہم اس کی عظمت کو درک نہیں کرتے، چونکہ ہماری فطرت مادیت و طبیعت کے دبیز پردوں کی وجہ سے محجوب ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اپنے پروردگار کے آگے جری اور گستاخ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ مادیت و طبیعت کے حجاب سے آزاد ہوتے ہیں اور ان کے دلوں پر عظمت پروردگار جلوہ گر ہوئی تھی، وہ سوز و ضیاء کی پرواہ کیے بغیر اور جہنم و جنت کی طرف ملتفت ہوئے بغیر عظمت ربانی اور سطوت کبریائی کے نور سے لرزتے تھے۔ چنانچہ حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے اعضاء خوف خدا سے لرزتے تھے۔ بحار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 80۔ خوف خدا سے غش کھاتے تھے۔ دعا و مناجات کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ بحار الانوار جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 12۔ نماز کے وقت آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، کیونکہ نماز اللہ کی بارگاہ میں اولیاء کی حاضری کا وقت اور ان کا معراج تقرب ہے۔ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبط اکبر حسن بن علی علیہ السلام پر وضو کے وقت یہ حالت طاری ہوتی تھی۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 346۔ دیگر ائمہ کے بارے میں یہی بات مروی ہے۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جلوہ عظمت کے مشاہدے پر غش کھاتے تھے، پھر انس و رحمت کے جلووں کے ذریعے وہ دوبارہ ہوش میں لائے جاتے تھے۔ وہاں مقام خوف مشاہدہ عظمت سے عبارت تھا، وہاں عذاب و عقاب کا نام و نشان تک نہ تھا، وہاں عشق و محبت کا فطری جذبہ اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ کار فرما تھا۔ اسی طرح خوف و رہبیت کا فطری جذبہ کسی محجوبیت کے بغیر مکمل صورت میں آپ کے وجود کے اندر جلوہ گر تھا، وہاں فطرت کے تقاضوں اور حکم خداوندی میں کوئی جدائی نہیں تھی۔ یہاں سے یہ جاننا چاہیے کہ جرت و گستاخی کا ہر مرتبہ فطرت کی محجوبیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ محجوبیت کے درجات میں اضافے کے حساب سے خوف خداوندی دیگر اشیاء کے خوف و رہبیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ کہ خوف کا سبب یا تو افعالی تجلیات کے نقطہ نظر سے عظمت و جلال خداوندی کا مشاہدہ ہے، اس کے آخری مراتب تک تجلیات صفاتی سے عبارت ہیں۔ ہم نے صفاتی تجلیات کو آخری مراتب میں اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ ذاتی تجلیات خوف کے ازالے اور رہبت کے خاتمے سے عبارت ہے۔ آگاہ رہو کہ اللہ کے اولیاء پر نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ وہ محزون ہوتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔
شاید اشارہ ان اولیاء مطلق کی طرف ہے جو مکمل فنا کی منزل تک پہنچ چکے ہوں، نیز اپنے وجود اور خوف کے تمام مراحل سے آگے گزر چکے ہوں۔ یہ خوف کا سبب محجوبیت ہو۔ اس قسم کا ہر خوف نفس اور ابلیس کے تصرفات کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جرأت اور گستاخی ہے، کیونکہ غیر اللہ کا خوف غیر اللہ کے لیے برحق نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اعظام اور اولیاء کرام علیہم السلام کو لاحق ہونے والے خوف جو بیداری کے بعد حاصل ہوتے تھے اور محجوبین کو لاحق ہونے والے خوف کے درمیان واضح فرق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے خوف و رجا اور دوسروں کے خوف و رجا کے درمیان فرق صاف ظاہر ہے۔ علماء کا خوف خداوندی، ارباب فقہ و عقل یعنی دین کی عمیق شناخت اور حقائق کے ادراک کی خاطر علم حاصل کرنے والوں کی بھی کچھ نشانیاں ہیں کہ ان میں سے اہم نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک علامت یہ کہ علم کے باعث ان کے دلوں میں حزن و اندوہ اور افسردگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً یہ دل فگاری اور اندوہ دنیاوی مقاصد کی خاطر نہیں ہے، بلکہ واپسی کے خوف اور بندگی کے تقاضوں کو نبھانے میں کوتاہی کے ڈر کا نتیجہ ہے۔ یہ خوف و اندوہ دل کو صاف اور منور کرنے کے علاوہ اصلاح نفس اور بندگی کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کا سرچشمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ علم کا نور صاحب علم کے دل کا چین چھین لیتا ہے، نیز اس کے دل کو حق جل جلالہ اور اس کے دار کرم سے آشنا بناتا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے حضور مناجات کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، راتیں جاگ کر کاٹتا ہے اور بندگی کے تقاضوں کو نبھاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹوپی میں ہونک باندھتا ہے اور رات کی تاریکی میں بیدار رہتا ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس عبارت کا پہلا جملہ عبادت گزاری کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اس عالم ربانی کی ایک اور علامت یہ کہ وہ بندگی کی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر نبھانے کے باوجود خوفزدہ رہتا ہے۔ علم کا نور اسے بتاتا ہے کہ تو اپنی ذمہ داریوں کو جس قدر نبھائے پھر بھی تو کوتاہی اور قصور کا مرتکب رہے گا، نیز نعمتوں کا شکر اور حقیقی عبادت بجا لانے میں ناکام رہے گا۔ یوں اس کا دل خوف اور خشیت سے لبریز ہو جائے گا۔ ان کے بارے میں فرمان حق ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ علم کا نور خوف و خشیت اور حزن پیدا کرتا ہے، اگرچہ صاحب علم اپنی بساط کے مطابق اصلاح نفس کی کوشش کرتا ہے، لیکن مات کے خوف سے بے چین رہتا ہے اور اللہ سے اپنی اصلاح کا طالب رہتا ہے۔ وہ غیر اللہ کے ساتھ رابطے سے خوف کھاتا ہے، اپنے زمانے کے لوگوں سے گریزاں رہتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اسے اللہ کے راستے اور عالم آخرت کی طرف سفر سے غافل نہ بنا دیں، نیز دنیا اور اس کی لذتوں کو اس کے سامنے جلوہ گر نہ کریں۔ بس اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی تائید اور مدد فرماتا ہے، اس کے ارکان وجود کو محکم بناتا اور قیامت کے دن اسے امان عطا فرماتا ہے۔ خوف صرف باطنی کمالات کا سرچشمہ اور نفس کا مسلح۔ جان لو کہ خوف خداوندی کی منزل عام لوگوں کے لیے جتنی اہمیت رکھتی ہے، اتنی اہمیت دیگر منازل کو بہت کم حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ خوف نہ صرف یہ کہ خود ایک معنوی کمال ہے، بلکہ بہت سے روحانی کمالات کا سرچشمہ نیز نفس کی اصلاح کے اہم ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، بلکہ اسے جملہ اصلاحات کا سرچشمہ نیز تمام روحانی امراض کے علاج کا منبع قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے اور اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے سالک کو چاہیے کہ اس منزل کو زبردست اہمیت دے اور ان چیزوں پر خوب توجہ دے جو دل کے اندر خوف میں اضافہ کرے اور قلب میں خوف کی جڑوں کو مضبوط کر، مثلاً موت کے بعد برزخ و قیامت کے عذاب، عقاب اور سخت مراحل کو یاد کرے، صراط مستقیم، حساب کی سختی اور جہنم کے عذاب کی مختلف اقسام کو یاد کرے، پروردگار کی عظمت، جلالت، سلطنت اور اس کے قہر و غضب پر غور کرے، نیز مہلت کی آزمائش، اللہ کی چال اور برے انجام وغیرہ پر نظر کرے۔ چونکہ ہم نے ان اوراق میں ان تمام مراحل کی ایک حد تک تشریح پیش کی ہے، اس لیے یہاں ہم خوف خدا کے بارے میں مروی بعض احادیث کے ذکر پر اکتفا کریں۔ بارگاہ حق میں حاضری کے بارے میں لوگوں کا مختلف نظریہ۔
اسحاق نقل کرتا ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق، خدا سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرا یہ خیال ہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو نے کفر کا اظہار کیا ہے۔ اگر تجھے علم ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی اس کی نافرمانی کرے تو بے شک تو نے اسے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے حقیر سمجھا ہے۔ جان لو کہ اگر کوئی شخص عالم ملک و ملوکوت میں حق کی تجلی کی کیفیت نیز آسمانوں اور زمینوں میں ذات مقدس کے ظہور کی کیفیت کو مشاہدہ حضور کی کیفیت کو مشاہدہ حضوریہ یا مکاشفہ قلبیہ یا حقیقی ایمان کے ذریعے درک کرے، نیز مخلوق کے ساتھ خالق کی اور خالق کے ساتھ مخلوق کی نسبت کو اس طرح سمجھے جس طرح وہ ہے، نیز عالم تعینات میں مشیت الہی کے ظہور اور مشیت میں ان کے فنا کی حقیقی کیفیت سے آشنا ہو تو وہ جان لے گا کہ حق تعالیٰ ہر جگہ اور ہر مقام پر موجود ہے۔ نیز وہ جملہ موجودات کے اندر علم حضوری کے ذریعے اصلاح کا طالب رہتا ہے، وہ اندر علم حضوری کے ذریعے مشاہدہ کرے گا۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ قرب نوافل میں وغیرہ کی حقیقت اس پر کھل جائے گی، پس وہ اپنی بساط کے مطابق علمی، ایمانی، عینی یا شہودی آنکھوں سے یہ عالم و وجود کے جملہ مراحل میں ذات حق کو حاضر و ناظر پائے گا۔ اس مرحلے میں سالک خدا کے حضور حاضر ہونے کے آداب کی رعایت کرے گا اور اس ذات اقدس کی مخالفت سے اجتناب کرے گا، خواہ وہ جس رتبے کا حامل ہو، کیونکہ کسی کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اس کی موجودگی اور آداب محفل کا خیال رکھنا مخلوقات کی فطرت کا حصہ ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی بے حیا ہو، لیکن اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ حاضر و موجود ہستی منعم کامل کی عظیم ذات ہو تو بات ہی اور ہے۔ ہر کسی کی موجودگی میں اس کی محفل کے آداب کی رعایت فطرت کے صفحے میں واضح طور پر ثبت ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل ایمان، اہل سلوک، اہل عرفان اور ارباب ولایت میں سے ہر کوئی اپنے اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا خیال کرتا ہے۔ چنانچہ مومن اور متقی لوگ گناہوں سے اجتناب اور اوامر الہی پر عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا پاس رکھتے ہیں۔ مجذوب لوگ غیر اللہ سے توجہ ہٹا کر صرف ذات حق پر مکمل توجہ مرکوز کرنے کو بارگاہ حق میں حضوری کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ اولیاء اور کامل ہستیاں سلب غیریت اور نفی انانیت کو اللہ کے حضور حاضری کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ارباب معرفت اور اصحاب قلوب کے بلند مقامات میں سے ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر دیکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اپنی موجودگی کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے علم فعلی کی کیفیت، ذات حق میں اشیاء کے فنا کی کیفیت اور بارگاہ الہی میں موجودات کی حاضری کی کیفیت کے مشاہدے کے باعث نیز اس یقین کے باعث کہ پورا عالم وجود اللہ کے سامنے ہے، ہر مقام پر بارگاہ حق کے آداب کی رعایت کرتا ہے، یہ بھی فطرت کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں پہلے مقام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس وقت ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسحاق بن عمار سے مروی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے مقام کی طرف حضرت صادق علیہ السلام یوں بارگاہ الہی میں خود حضوری کے آداب کی رعایت فطرت کا حصہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام اہل ایمان، اصحاب سلوک، ارباب ریاضت اور صاحبان عرفان کے مقامات و مراتب کے اختلاف کے اعتبار سے خوف کے بھی کئی درجات و مراتب ہیں۔ خوف کے بڑے مراتب میں سے ایک حق تعالیٰ کی عظمت نیز اس کی قہری اور جلالی تجلیات کا خوف ہے۔ اگر اس مقام کو خوف شمار نہ کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ چنانچہ معروف عارف اپنی کتاب منازل السائرین میں رقم طراز ہیں، یعنی ارباب قلوب اور عمرہ ولایت کے حامل لوگوں کے لیے خوف
کے لیے کوئی خوف نہیں ہے سوائے ذات حق کی عظمت، جلالت، حشمت اور بزرگی کی ہیبت کے لیے۔ مختلف قلوب پر تجلیات اسما کے مختلف اثرات۔ اولیاء کے قلوب میں بھی کمال اختلاف پایا جاتا ہے جنہیں شمار کرنا اور ضبط تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ ہم ان میں سے بعض کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ اسما کی تجلیات کو قبول کرنے کے لحاظ سے اولیاء کے قلوب مختلف ہیں۔ بعض قلوب پر عشق اور شوق کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے قلوب میں اسماء جمال کی تجلی فرماتا ہے۔ یہ تجلی عشق و شوق سے مخلوط ہیبت کو جنم دیتی ہے۔ خوف کی ہیبت عظمت کی تجلی اور اس کے ادراک کا نتیجہ ہے۔ محبوب سے ملاقات کے وقت عاشق کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، وہ کانپتا اور خوف و وحشت سے دوچار ہوتا ہے، لیکن اس خوف اور وحشت کی نوعیت خوف کی عام اقسام سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض قلوب پر خوف اور حزن کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قلوب کے اندر اسماء جلال و عظمت کی تجلی فرماتا ہے۔ یہ تجلی خوف سے مخلوط شگفتگی اور عشق ہے، نیز حسن سے مخلوط حیرت کو جنم دیتی ہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہنستے دیکھا تو عتاب آمیز لہجے میں کہا، اگر گویا آپ خدا اور اس کے عذاب کی فکر سے مامون ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، گویا آپ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے مایوس ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر وحی فرمائی، میرے بارے میں تم میں سے جس کا حسن ظن زیادہ ہو وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ چونکہ حضرت یحییٰ کے دل میں حق تعالیٰ نے اپنے اسماء جلال کی تجلی فرمائی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ خائف رہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عیسیٰ پر عتاب فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ نے تجلیات رحمت کے زیر اثر مذکورہ جواب دیا۔